इंटरेस्टिंगली आज जो डिसीजन आया है 8-5 से बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँगा। मैं भी इसके जो इन डेप्थ मुतालिया करेंगे जब तफसीली फ़ैसला आएगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर की हद तक ये बात समझ आई है कि रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पटिशन जो कमल शोज़ब साहिबा की थी। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असम्बली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। और कानून का ये भी मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट जब 185(2) में 3 में 185 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस का जायज़ा लेती है तो अदालत उन प्लीडिंग्स की हद तक ही महदूद होती है आम तौर पे, जो कि लोअर कोर्ट से उन तक पहुंचती हैं। पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला 5-0 की अक्सरियत से आया था, उस फ़ैसले में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने जो सीट्स रिज़र्व सीट्स दी थी जिन सियासी जमातों को, उनसे मुंसलिक जो MNAs और MPAs थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, पंजाब असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, सिंध असम्बली में और कौमी असम्बली में, उनमें से मैं अगर ये कहूँ कि 80% जो अरकान असम्बली हैं रिज़र्व सीट्स पे, वो अदालत के सामने नहीं थे, जिनको पहले मुअत्तल किया गया और आज वो जो नोटिफिकेशन था उनको डिक्लेयर करने का वो यकसर उसको सेटिसाइड कर दिया गया। हालांकि कानून ये कहता है कि आप किसी को नोटिस दिए बगैर, किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर उसकी सुनवाई तब तक नहीं समझी जाएगी कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है जब तक कि वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनते और वो आके अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करते। ये बात भी हैरान कुन थी और इस बात का इजहार जो नोट दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, उन्होंने किया कि क्योंकि जो MPAs और MNAs मुंतखब हो चुके हैं, ख़वातीन और अक़लीती अरकान, वो हमारे सामने नहीं है उनकी अक्सरियत, तो इलेक्शन कमीशन उन्हें सुने असर नौ और वो अपने फ़ैसले पे अगर नज़रसानी करना चाहे तो वो कर ले। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि PTI के ख़ुद ही ये अख्ज़ किया गया है कि 80 के करीब अरकान हैं जो कि PTI के हो सकते हैं और उनमें से शायद 39 हैं या 41 हैं, 39 लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी मरहले पे अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ये लिखा कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, एक ऐसी जमात से जिसने इलेक्शन एक्ट 215 के तहत अपने इंतखाबात ना करवा के अपना निशान जो है वो हासिल ना कर सकी, उसकी गवर्निंग बॉडी ही नहीं थी। और आज तक का ये सेटल रॉ है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेनेट के इंतखाबात में इन हालात का सामना था। जब मियाँ नवाज़ शरीफ को पार्टी सदारत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हटाया तो जो टिकट्स उन्होंने जारी किए थे पार्टी ने, वो टिकट्स भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए और हमारे जो 2018 की सेनेट के अरकान थे वो आज भी अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वो उनके सामने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, क्योंकि वो रिटर्न होने के बाद ये फ़ैसला आया था और उनको वो 3 दिन की मियाद भी गुजर चुकी थी। तो हिस्ट्री में जाते हुए तकलीफ़ दे बात ये है मेरे लिए बतौर एक कानून के और आइन के तालिब इल्म के कि अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है, क्योंकि उसमें तो जिक्र है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे हिस्सा लेती है, ये सब लोगों को मालूम है कि इन लोगों ने अपने अपने निशान लिए और इनमें से बहुत सारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं उनके साथ कोई टिकट, कोई सर्टिफिकेट नहीं था लगा हुआ। वो शायद चंद लोगों का था, लेकिन बाकी ने किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की। उन्होंने अपनी चॉइस से ये निशान लिए। फिर जीतने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में या उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में और या इन प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन 80 अरकान ने ना वो ख़ुद पेश हुए, ना उन्होंने बयानात हल्फी जमा करवाए कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है,
ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا ہی کنسیڈر کیا جائے اور اس کی بیسس پہ ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ البتہ ان سب کا یہ کلیم تھا کہ ہم نے اپنی آزاد منشا سے بلا رغبت اور کسی خوف کے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، اور ہماری سیاسی جماعت آج سے سنی اتحاد کونسل ہوگی، اور جو درخواستیں انہوں نے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں گزاری متعلقہ اسپیکر صاحبان کو انہوں نے لکھ کے دیا، اور الیکشن کمیشن میں ان کی ایفیڈیوٹس گئے ہوئے ہیں کہ ہمارا سیاسی تعلق، ہم آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں اور ہمارا سیاسی تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز مقدمے کے دوران سامنے آئی تھی، اور شاید اسی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس سمت میں نہیں تھی جا سکتی، تو شاید عدالت نے مناسب سمجھا کہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے جس سے ان کو مزید سیٹس جا سکتی ہیں، کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق کوئی غیر مسلم اس پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کلیم کریں اگر اقلیتی نشستیں، تو یہ بہت بڑی ایک منافقانہ سی بات ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی مسئلہ سامنے تھا کہ اب عورتوں کے نشستوں پہ تو سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ جو جماعت اپنے منشور کے مطابق، آئین کے مطابق غیر مسلموں کو اپنا رکن تصور نہیں کرتی، وہ ان کی سیٹس کیسے لے گی؟ تو اس صورت میں شاید پھر جو ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پھر یہ رستہ جو ہے وہ زیادہ بہتر رستہ تھا، جس میں بے شک اس میں جو آئین کی تشریح کا ایک پرنسپل ہے اس سے آگے جا کے آئینی پروویژنز آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں جو واضح لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کی بجائے ایک نیا میکنزم تجویز کیا گیا ہے، اور ماضی میں اس کی مثال ہم کو بہت کم ملے گی۔ آئین کے آرٹیکل 51 میں ایک میکنزم موجود ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو جو آزاد اراکین جیت کے آئیں گے، جس طرح کے یہ اراکین تھے، وہ خود الیکشن کمیشن میں بذریعہ ایک پارٹی کے رجوع کریں گے کہ ہم فلاں پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، اور اس پارٹی کا ہیڈ ان کے جو ڈیکلریشنز ہیں وہ جمع کرائے گا 3 روز کے اندر اندر۔ وہ 3 روز بھی گزر گئے، وہ ڈیکلریشنز آ گئے، یہ بات درست ہے۔ اب ان سارے ڈیکلریشنز کو کدھر لے کے جائیں؟ انہوں نے تو کہیں نہیں لکھ کے دیا ہوا ان پروسیڈنگز میں، آپ سب نے، وہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی، وہ کبھی آ کے 80 لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سنی اتحاد کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ امیدوار انہی کے تھے، اور اس لیے سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالی جائیں۔ ان کا تو تقاضا، اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے بات کی تو ان کا کیس یہ تھا کہ ہمارا سیاسی تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے، وہی ان کی شناخت ہے، وہی ان کی جماعت ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں الاٹ کی جائیں۔ تو اس لیے یہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو آئین کی تشریح کرنا تو عدالت کا اختیار ہے، لیکن یہ معاملہ تشریح سے آگے چلا گیا ہے، اور یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کر دیا گیا، اس میں نئی چیزیں لکھ دی گئی ہیں، جو کہ بطور اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن میرے لیے اس کو سمجھنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف یہ عدالت کا ایک حکم ہے، اور ہماری جو تربیت کی گئی ہے اور جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے سب کو کہ عدالت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں، لیکن ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایسی جگہ پہ ہونے کی حیثیت سے جس کا تعلق براہ راست قانون اور انصاف کی فراہمی سے ہے، میرے لیے یہ بات تکلیف دہ ہے کہ جو شارٹ آرڈر کی جو ورڈنگ ہے اور جو اس کا متن ہے اور جو اس کا جسٹ ہے، وہ آئین کی پلین جو ریڈنگ ہے، جو سادہ طریقے سے ہم آئین پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا یہ مجھ سے پوچھا گیا، بار بار سوال آ رہا ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس پہ نظر ثانی کی اپیل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک وفاقی حکومت کے تمام فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں، اور میرے پاس یہ اختیار یا اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کابینہ کے اجلاس کے بغیر یہ کہوں کہ جی ہاں اس پہ نظر ثانی ہوگی یا ہونی چاہیے۔ یہ رائے میں محفوظ رکھتا ہوں جو میں کابینہ میں دوں گا۔ دوسرا، اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے، جو ہمارے حکومتی اتحاد میں جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور یا جو ہمارے دوست آج کل دوسرے بینچز پہ ہیں، جمعیت علماء اسلام،
یہ وہ جماعتیں ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں اور جن کے اراکین افیکٹ ہوئے ہیں اس فیصلے سے، جو کہ نوٹیفائی ہو چکے تھے، حلف لے چکے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلیوں میں صوبائی اور قومی میں. تو اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نظر ثانی میں جائیں اور نہ جائیں. آئینی اور قانونی سوالات اس میں یقیناً ایسے ہیں کہ وہ کون سی جورسڈکشن ایکسرسائز کی گئی ہے. ابھی تک میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 185 میں تو اس طرح کی پریسیڈنٹس نہیں ملتی، 184 میں بھی کام ہیں. اب 184 کے علاوہ 187 ایک رہ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ہماری عدالت عظمیٰ نے خود ہمیں کہا کہ وہ اس طرح کے حالات میں 187 بھی ایکسرسائز نہیں کی جاتی. اس کے لیے جو اوریجنل لسٹ ہے وہ اس حوالے سے اس کے کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں. تو باقی تفصیلی فیصلہ آنے تک میں سمجھتا ہوں کہ میں مزید اس پہ جو اپنی رائے دینا چاہوں گا یا دے سکتا ہوں وہ بطور وکیل کے یا قانون اور آئین کے طالب علم کے، وہ میں اپنا حق ضرور محفوظ رکھوں گا. میرے اپنے ذاتی خیال میں اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری جو کنفیوژنز اور سوالات ہیں انہوں نے جنم لیا ہے، اور جو قانون کو سمجھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ کمنٹ کرتے رہیں گے.